اللہ اس کو قرآن کریم میں فرماتے قل میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات بتلا دو، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نے آپس میں بول چال کو بند کر دیا ہے، اللہ فرماتے سن لو قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ لیکن آگے اللہ ہمیں قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ فرماتے میرے بندو دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، ارے کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، ارے کوئی اچھے سے اچھے بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، کوئی اچھے کھانے کھاتا ہے تو کوئی فقر و فاقہ میں زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں بسنے والے لوگوں کی مختلف حالتیں، کوئی ایک حالت پر نہیں ہے، ہر ایک کی مختلف حالتیں، لیکن یہ بات یاد رکھو دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی امیر ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی غریب ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی راحت میں ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی میں ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ آخرت میں تمہارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ارے دنیا میں اگرچہ تم ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والا، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، لیکن فرمایا کل قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے میرے نیک بندوں کے درمیان میں، میرے نیک بندوں کے ساتھ گنہگاروں کو کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جنہوں نے رمضان کے روزے چھوڑے، جنہوں نے نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا، تو میں کیا کہہ رہا تھا دنیا کی مختلف حالتیں ہیں لوگوں کی، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی کیا ہم خوشی منائیں اور کیا غم کریں، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم۔ میرے بھائیوں ہم دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ کو بھول گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کو ناراض اسی لیے کر رہے ہیں۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی میں کیا ہم خوشی منائیں کیا غم کریں، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھیں اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا متاع الدنیا قلیل، آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرة خیر لمن اتقى، اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، ارے کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی اچھے سے اچھے بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، کوئی اچھے سے اچھے کھانے کھاتا ہے تو کوئی فقر و فاقہ میں زندگی گزارتا ہے، لیکن فرمایا والآخرة خیر لمن اتقى، مرنے کے بعد کی ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ آخرت کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے لیے بہتر زندگی آخرت کی زندگی ہوگی۔ دنیا میں تو سکھ ہے، دنیا میں تو دکھ ہے، لیکن آخرت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن کن لوگوں کے لیے لمن اتقى،
جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اللہ فرماتے ظلم میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر دیا اور ظلم میں نے اپنے بندوں پر بھی حرام کر دیا. قیامت میں کسی پر کوئی ظلم کا معاملہ نہیں, وہاں تو انصاف کا معاملہ کیا جائے گا. اور آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے میرے بندو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے, بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی. تو میں نے کہا نا یہ رمضان کا آخری جمعہ, لیکن معلوم نہیں ہم میں سے کن کن کی زندگی کا آخری جمعہ. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہیں, معلوم نہیں دنیا کی زندگی کا چراغ کب بجھ جائے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر شے کو, ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے, اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کے راستے سے گزرنا ہے. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اگر نیک اعمال میں زندگی گزرے گی پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے, اور اگر برائیوں میں زندگی گزارتے رہے, اگر نافرمانیوں میں زندگی گزارتے رہے پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے. اللہ ہمیں عافیت والی اور کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. لیکن میرے بھائیوں میں اصل آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نبی نہیں, جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا, جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں کھانے کے لیے لقمے کو اٹھاتا ہوں اور اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا. ایک مرتبہ حضرت اقدس نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا میرے صحابہ کرام تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو, میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں, لیکن جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یہ بھروسہ نہیں کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا. اور ہم نے تو عید میں کیا کرنا ہے ابھی سے سارے پلاننگ کیے ہوئے ہیں, 2021 میں کیا کرنا ہے ابھی سے سارے پلاننگ دماغ میں ہے, 2022 میں کون سی دکان خریدنی ہے, 2023 میں کیا سودا کرنا ہے, یہ سارے پلاننگ ہمارے ذہن میں ابھی سے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. دنیا سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا, دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا, اللہ کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے انبیاء کرام کی آمد کا انکار کیا, نبیوں کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا, فرشتوں کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر کا انکار کیا, حشر کا انکار کیا, قیامت کے دن کا انکار کیا. لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے, ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو, چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو, لیکن وہ یہ بات ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا, اگر اس بات کا یقین حضرت اقدس نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی۔ دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والوں، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی، تم نے مجھے گھر سے نکالا، میرے بدن سے کپڑے نکال دیے، کفن میں مجھے لپٹا دیا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے، اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔